بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہماری زندگی میں ہمیں بچپن سے لے کے مرتے دم تک بہت زیادہ کاموں سے واسطہ پڑتا ہے، بہت زیادہ پروجیکٹس آتے ہیں۔ بعض دفعہ امتحان کے معاملات آ جاتے ہیں اور پھر امتحان میں کامیابی کے لیے ہم محنت بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم امتحان سے فارغ ہو جاتے ہیں تو جہاں جاب کرتے ہیں، جہاں پر کرتے ہیں تو وہاں پر وہ ہمارے ذمہ کچھ معاملات لگاتے ہیں، کمپنی کے کام لگاتے ہیں، کچھ ایسے اسائنمنٹس دیتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ ظاہر ہے سیلری لینی ہوتی ہے تو پھر نوکری کیا اور نخرہ کیا۔ تو ناظرین، ہر بندہ ہر کام سیکھ کر نہیں آتا، ہر بندے کو سکل نہیں ہوتی۔ اسپیشلی بعض دفعہ جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں جن کو آپریشن کرنے ہوتے ہیں، وہاں تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کہیں آپریشن غلط ہو گیا تو اگلے کی زندگی چلی گئی۔ بہت ہی خطرناک سب سے معاملہ ڈاکٹروں کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دوسری جگہ دیکھیں تو انجینئرز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی چیزیں بناتے ہیں، بڑی بڑی قیمتی چیزیں، ان کو ریپیئر کرنا، ٹھیک کرنا، سیکھنا کہ ان کو کیسے بنانا ہے۔ تو یہ پروجیکٹ زندگی میں آتے رہتے ہیں ناظرین۔ بعض دفعہ کسی کا گھر بنانا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد چاہیے ہوتی ہے، بھائی ہم نے گھر بنانا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کرے کہ گھر اچھا بن جائے، مناسب پیسوں میں بن جائے اور بنے اور ٹھیک طریقے سے بنے۔ اسی طریقے سے یہ چیزیں بنانے کا عمل، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مرتے دم تک یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ہماری زندگی میں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں اللہ رب العزت سے مدد لینی ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمارے کام میں آسانی پیدا کر، ہمیں نہیں آتا تو ہی ہمارا مددگار بن جا۔ تو ناظرین، یہ چیز بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کتنے ہی واقعات بتائے کہ جب یہ ہوا تو انہوں نے یہ کہا تو میں نے ان کا کام آسان کر دیا، جب یہ ہوا تو میں نے یہ کیا، ان کا کام آسان ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت نے بتائی ہوتی ہیں تاکہ ہم لوگ ان کو اپنی زندگی میں آزمائیں نہیں، ہم یہ دہرائیں جب بھی ہم پہ ایسا وقت آ جائے۔ فار ایگزامپل، میں ایک کام کرتا ہوں، مجھے کمپنی، میں ایک ڈیزائنر ہوں، گرافکس ڈیزائنر ہوں، مجھے کمپنی کہتی ہے جی کہ ہمارا یہ ایک جو ہے وہ آپ ساری اسٹیشنری ڈیزائن کریں، کوئی کالج مجھے کہتا ہے پراسپیکٹس ڈیزائن کریں، تمام چیزیں ڈیزائن کریں، تو میرے ذمہ اسائنمنٹس لگ جاتی ہیں۔ مجھے وہ چیز بنانی ہوتی ہے جو کہ ایک نئی ہوتی ہے، ایک نئی کریشن ہوتی ہے، اور وہ میرا پورٹ فولیو ہوتا ہے، میری عزت کا باعث ہوتا ہے، اور اسی سے ہی مجھے رزق ملنا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، جب بھی ایسا معاملہ ہو جائے، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آ جائے تو آپ نے بہت آسانی سے ایک دعا بار بار دہرانی ہے، بار بار دہرانی ہے۔ کم از کم دن میں 10 بار تو آپ کو ضرور دہرانی ہے۔ یہ میں نے کم از کم کہا ہے، آپ 70 بار بھی دہرائیں گے تو اور زیادہ اچھا ہوگا۔ ناظرین، یہ بات ہو رہی ہے اصحاب کہف کی۔ وہ بہت برے پھنس گئے تھے، بادشاہ ان کو مارنا چاہتا تھا، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی۔ اور ناظرین، یہ دعا ایسی ہے، اس کے فوائد میں اگر آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو تو زندگی میں سب سے زیادہ اسی چیز کی ضرورت ہے۔ ناظرین، دعا تو میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن میں اس کے جو فائدے ہیں نا، یہ آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہے۔ وہ فائدے کیا ہیں؟ پہلے آپ دعا سن لیجئے، پھر میں آپ کو اس کے فائدے بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے یہ دعا، آپ سنیے ناظرین۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ناظرین کہ اے ہمارے پروردگار، ترجمہ اس کا، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے یعنی راستہ آسان کر دے، ہمیں نیک، اچھا اور بہترین راستہ ہمارے کام میں دکھا دے، یعنی ہمیں سکھا دے، ہمیں بتلا دے، ہمارے لیے سب آسان کر دے۔ ناظرین، جب آپ یہ دعا روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں گے نا، روزانہ کی بنیاد پہ منیمم 10 بار، زیادہ سے زیادہ 70 بار آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے اندر ایک ایسی فہم کی اور فراست کی چیز ڈال دیں گے، آپ کے اندر ایک خصوصی، آپ کے اندر ایک ایسی چیز آ جائے گی، ایک ایسا اللہ رب العزت آپ کے اندر ایک ایسی حالت ڈال دیں گے، ایسی کوالٹی ڈال دیں گے،
آپ کا دماغ ایسا ہو جائے گا کہ آپ جب کسی چیز کو دیکھیں گے تو آپ کا دماغ اسی وقت اس کا سلوشن بتا دے گا۔ حتیٰ کہ آپ کسی بندے کو بھی دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بندہ کس قسم کا ہے، آپ بتا سکیں گے کہ یہ اس بندے کا کیریکٹر کیسا ہے، یہ بندہ سچا ہے، جھوٹا ہے، کیا ہے، کیسا ہے۔ ناظرین، یہی وہ آیات ہیں جن کے یاد کرنے سے، بار بار دہرانے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کو فہم ہو جائے گا کہ فتنہ کیا ہوتا ہے، فتنے کو آپ پہچان لیں گے۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ بڑا ابھر کے آتا ہے سامنے، لوگ اس کی سب تعریفیں کرتے ہیں، آپ اگر اس دعا کے عامل ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بندہ جھوٹا ہے۔ بے شک پورا زمانہ اس کی تعریف کرے، آپ کہیں گے نہیں، میرا دل نہیں مانتا، یہ بندہ فراڈ ہے، یہ بندہ ایک فتنہ ہے، یعنی دجال ٹائپ کا فتنہ ہے۔ بیسیکلی دجال ایک سب سے بڑا فتنہ ہے، باقی اور تو چھوٹے ہزاروں چھوٹے چھوٹے فتنے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کہ آپ نہیں چاہیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کے اندر ایک ایسی کوالٹی ڈال دے کہ آپ بندے کی تصویر بھی دیکھیں اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ ناظرین، الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ رب العالمین، جو بندہ اس آیات کا ورد کرتا ہے، اس آیت کا ورد کرتا ہے بار بار، اس میں اللہ رب العزت وہ کوالٹی دے ہی دیتے ہیں۔ کس کی؟ بندوں کو سمجھنے کی، کاموں کو سمجھنے کی، چیزوں کو سمجھنے کی، حالات کو سمجھنے کی، واقعات کو سمجھنے کی، ہر قسم کی چیز کو سمجھنے کی اللہ رب العزت میں کوالٹی دے دیتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب دجال آئے گا اور وہ کہے گا کہ میں بہت خاص ہوں، میں آپ کو جنت میں لے کے جاتا ہوں، مجھے فالو کرو، تو لوگ اس کو فالو کرنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جو بندہ اس آیت کا عامل ہوگا، جو بار بار دہراتا ہوگا، وہ کہے گا کہ نہیں، یہ جھوٹا ہے، میں اس کو فالو نہیں کروں گا کسی بھی قیمت پہ، یہ جھوٹا ہے، یہ جنت میں نہیں، یہ تو جہنم میں لے کے جانے والا بندہ ہے۔ اسی لیے ناظرین، آپ ٹی وی پہ کسی کی تقریر سنیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا سچا ہے، یہ کتنا جھوٹا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی آیت ہے، کتنی کی مشکل ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اتنی سی بات ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ رحمت سے مراد ہے وہ کوالٹی عطا فرما ہم میں کہ ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے، ہر چیز کو سمجھنے میں۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ کاش کہ دنیا کے یہ تمام مسلمان کریں تو ہم لوگ کبھی بھی دھوکہ نہ کھائیں کسی سے، نہ ہمیں کوئی دھوکہ دے سکے۔ جی ناظرین، دھوکے سے بچنے کے لیے یہ والا عمل ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔